بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد صابریہ قادریہ میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحمدللہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تین چیزیں تین لوگ۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں یہ کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی اس کے ذریعے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ اولاد اور مال کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ کے کتنا قریب آتا ہے اور کتنا اللہ سے دور جاتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی اسرائیل کے تین لوگ اور ان کی تین چیزیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے، ان میں سے ایک برس کا مریض تھا۔ برس آپ کہہ لیں پھل بہری، جسم پہ جگہ جگہ پہ دھبے بنے ہوتے ہیں، وہ بیماری، ایک بندہ اس میں مبتلا تھا، اور دوسرا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنج پن کا اس کو مسئلہ تھا، اور نمبر 3 نابینا آدمی۔ یہ تین لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ کریم نے ان کی آزمائش کی، یہ تین لوگوں کو اللہ نے آزمایا، اور حدیث بخاری ہے یہ، یعنی کہیں اور نہیں بلکہ مستند بات ہے، قصہ کہانی کی حد تک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ میرے اللہ کریم نے ان کو کیسے آزمایا؟ فبعث الیہم ملکا، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، تینوں کی طرف۔ وہ جو پہلے آدمی جو برس کا مریض ہے وہ، نمبر 2 جس کو گنج پن کا مسئلہ تھا، اور نمبر 3 جو کہ نابینا تھا، تینوں کے پاس فرشتہ آیا۔ پہلے آیا جس کو برس کا مرض تھا، اور اسے آ کے کہا ایُّ شیء احب الیک، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، کس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا لون حسن و جلد حسن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رنگ پیارا ہو جائے، رنگ میرا خوبصورت ہو جائے، اور میری جو جلد ہے، سکن میری، وہ بڑی پیاری ہو جائے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ كَزَانِيَ النَّاسُ، اور لوگ جو مجھ سے میرے ان دھبوں اور نشانات کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ فرشتہ تھا وہ انسانی روپ میں۔ فَمَسَحَ، اس نے ہاتھ پھیرا جسم پہ، اور وہ پھل بہری اور وہ دبے جتنے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور اسے شفا مل گئی۔ اب فرشتے نے اگلا سوال پوچھا تھا اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ تمہیں مال کون سا پسند ہے۔ چلو یہ مسئلہ تو تمہارا حل ہو گیا، مال بھی بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے، تو اگر اس کا انتظام کر دیا جائے تو اسے گائے دی گئی، اور ساتھ کہا گیا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، برکت مل گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا مال بڑھتے بڑھتے اس کے اندر کثرت آ گئی۔ فَأَتَى الْأَقْرَعَ، اب فرشتہ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ جسے گنج پن کا مسئلہ تھا اس کے پاس آ گیا، اور آ کر کہتا ہے اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، یہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ قال شعر حسن، تو اس نے کہا مجھے بال بڑے پسند ہیں۔ شعر حسن، یہ حدیث ہے، کہا مجھے بال بڑے پسند ہیں، بال آ جائیں سر پہ، وَيَذْهَبْ عَنِّي هَذَا،
اور یہ جو لوگ مجھے طنز کرتے ہیں نا، گنجا گنجا کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ فمسح، فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ، تو اس کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، حدیث کے الفاظ ہیں سر پہ خوبصورت بال بھی آ گئے، جیسے ہی ہاتھ لگا تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بال بھی آ گئے۔ اب فرشتے نے کہا اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تم بھی بتاؤ تو کہ مال کیا کون سا تمہیں پسند ہے؟ قال البقر، اور اس نے ایک روایت ہے کہ اونٹ کہا، دوسری روایت کہ اس نے بھی گائے کا ہی کہا، تو اسے بھی وہ مال عطا کر دیا گیا۔ نمبر 3، اندھا آدمی، فَأَتَى الْأَعْمَى، وہ فرشتہ نابینا کے پاس آ گیا اور آ کر کہتا اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تمہیں کیا پسند ہے؟ جو چیز تمہیں پسند ہے تو تم بھی بتا دو۔ تو اس نے کہا ان یرد اللہ الی بصری، یہ جو مجھے آنکھوں کی محتاجی ہے یہ میری ختم ہو جائے اور میرا نابینا پن یہ درست ہو جائے اور میں لوگوں کو دیکھوں۔ فَأُبْصِرَ النَّاسَ، میں لوگوں کو دیکھوں، مجھے پتہ چلے کہ اللہ کی دنیا کیسی ہے، اللہ کی مخلوق کیسی ہے، تو میری یہ بصارت ٹھیک ہو جائے۔ فَمَسَحَ، فرشتے نے اس کے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، فرد اللہ علیہ بصر، اللہ نے آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اب اس سے بھی پوچھا گیا اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، مال کون سا پسند ہے؟ الغنم، مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ اچھا جی، فَأُعْطِيَ شَاةً، تو اسے بھی ایک بکری دی گئی اور اس میں برکت کی دعا کر دی گئی، تو بڑھتے بڑھتے مال کے اندر کثرت آ گئی۔ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اب جس وقت آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، اب وہی فرشتہ کچھ وقت کے گزرنے کے بعد انسانی شکل میں سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آ کے کیا کہتا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیے۔ فقال رجل مسکین، اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، مسکین بندہ ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران میرا سارے کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، تم ایسا کرو میں تم سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے تمہیں یہ خوبصورت رنگ عطا کیا ہے، وہی حوالہ دیا، وہی والا، اس اللہ کے نام پہ جس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ خوبصورت رنگ عطا کیا ہے اور اچھی جلد عطا کی ہے، والمال، اور مال عطا کیا ہے، تم ایسا کرو ایک اونٹ مجھے اس مالک کے نام پہ دے دو، ایک اونٹ اس اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ الحقوق کثیرہ، میرے ذمہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں، تم ایک اونٹ کی بات کرتے ہو، میرے پاس تو پایا بھی نہیں۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ میرے اوپر تو بڑے معاملات ہیں، بڑے مسائل ہیں میرے، میں نہیں دے سکتا۔ اور ساتھ ہی جس وقت اس نے انکار کیا، فرشتہ بول پڑا، اس نے کہا کانی اعرفوک، مجھے لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، یہ الفاظ تھے اس کے، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ساتھ ہی کہا الم تکن ابرس، تم وہی نہیں ہو جسے برس کا مسئلہ تھا، تمہاری جلد کا مسئلہ، تم وہی نہیں ہو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، اللہ کریم نے تمہیں مال عطا کیا، تو ساتھ ہی وہ کیا بولتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت ہے، یہ کہتا ہے یہ میرے باپ دادا کی وراثت ہے۔ جس وقت اس نے یہ کہا نا تو فرشتے نے کیا کہا؟ ان کنتا کاذبا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو تو ویسے ہی ہو جائے جیسا کہ تو تھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو کیا ہو جائے؟ ویسے ہی ہو جائے جیسا کہ تو تھا۔ تو پھر فرشتے کی زبان تھی، کیسے پوری نہ ہوتی؟ اسی وقت نظام قدرت حرکت میں آنے کے بعد وہ جیسی حالت پہ تھا ویسے کا ویسے ہی ہو گیا، چمڑی بھی ویسے، باقی بھی سارے احوال ویسے ہی ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب نمبر 2، وہ جسے گنڈ پن کا مسئلہ تھا، اس کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا اور اسے آ کے کہا گیا کہ میں مسافر ہوں، اللہ کی راہ میں میری مدد کرو۔ جب یہ کہا گیا تو
اس نے بھی آگے سے وہی بات کی کہ میرے ذمہ بڑے حقوق ہیں، میں نے بڑے لوگوں کے معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو میرے لیے مشکل ہے خدمت کرنا۔ اب فرشتے نے بھی اسے وہی کہا کہ تم وہی نہیں ہو جس سے یہ مسئلہ تھا اور اللہ نے تمہیں مال عطا کیا؟ اب اس نے بھی جھوٹ بول دیا، نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت ہے، یہ کسی کی دعا کی برکت سے نہیں ملا، بلکہ میرے آباء و اجداد کی یہ وراثت کا سلسلہ ہے۔ جب اس نے بھی یہ کہا نا تو فرشتے نے اس کے بارے میں بھی وہی بولا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تو ویسے ہی ہو جائے جیسا کہ تو تھا۔ اب وہ بھی ویسی کی ویسی ہی شکل اختیار کر گیا۔ نمبر 3، اندھے کی باری آ گئی، اور اندھے کے پاس جس وقت وہ آیا، فرشتہ آ کے کہا راجل مسکین وابن سبیل، میں مسکین آدمی ہوں اور مسافر آدمی ہوں، میرے اسباب سارے کے سارے سفر کے ختم ہو گئے، ہو سکے تو اللہ کی راہ میں وہ اللہ وہ مالک جس نے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کیا تھا، اس مالک کے نام پہ ایک بکری نہیں دے دیتے؟ اب اس نے کیا کہا، وہ فوراً بولا تو اس نے کہا خذ ما شئتا، ایک ہی بات کرتے ہو جتنی دل کرتا ہے لے جاؤ۔ خذ ما شئتا الفاظ حدیث کے، جتنی چاہے لے جاؤ، ودع ما شئتا، اور جتنی دل کرے چھوڑ دو۔ جتنی دل کرتا ہے چھوڑ دو اور جتنی دل کرتا ہے لے جاؤ۔ اور ساتھ ہی کہا کہ فواللہ، اب میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم یہ سارا کچھ میرے مالک کا ہی دیا ہوا ہے، سارا کچھ اسی کا ہی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پردادا چھوڑ گیا تھا، اتنی زمین دے گیا تھا، وہ فلاں کر گیا تھا، کہا نہیں یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنی چاہے لے جا جتنی چاہے چھوڑ جا۔ اب وہ فرشتہ تھا، اس نے بکری کیا کرنی تھی؟ فرشتے نے کہا امسک مالکا، کہا تمہارا مال تمہیں ہی مبارک ہو، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی کہا فانما، کہا کہ تم سب کو آزمایا گیا ہے، ان دونوں کو بھی آزمایا گیا ہے اور تمہیں بھی آزمایا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں اس امتحان میں کامیابی عطا کی۔ تو صاحبو، یہ 3 چیزیں اور 3 لوگ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بسا اوقات ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے، ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی پرکھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں نہیں نہیں یہ تو میری جدی پشتی وراثت ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے۔ اس طرح کے بڑے بولوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہو، ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہو اور ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ ہو۔ جس وقت آزمایا جائے تو آزمائش کے اوپر پورا اترنے کا انداز یہ ہے کہ جتنی توفیق ہو بندہ اس توفیق کے مطابق اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لازمی پیش کر دے، تو اسی میں کامیابی ہے۔ واضح الفاظ ہیں قرآن کے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے ہم نے کبھی بھی اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔